خطائیں کیں، بڑی غلطیاں کیں۔ اس مجلس کے صدقے میں بی بی ہمارے حق میں دعا کریے، ہم ایسے بن جائیں جیسے آپ کے بیٹے امام زمانہ ہمیں دیکھنا چاہتے ہیں، ہم ایسے بن جائیں جیسے امام حسین ہمیں دیکھنا چاہتے ہیں، سب مل جائیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد، بلند آواز، اللہم صلی علی محمد، اللہم صلی علی محمد و آل، بلند آواز، اللہم اللہم صلی علی محمد و آل، اللہم صلی علی اللہم صلی علی وَأَجِّلْ فَرَجَهُمْ وَأَجِّلْ فَرَجَهُمْ، یعنی اے وارث خون علی اکبر، مولا امام زمانہ میں شرمندہ ہوں، اے وارث چادر زینب، مولا امام زمانہ میں شرمندہ ہوں، اے وارث جناب سکینہ، مولا امام زمانہ میں شرمندہ ہوں، اے زندان شام کی اندھیری راتوں میں سکینہ کے گریے کے وارث، اے گردن سے بندھی ہوئی ہاتھوں کے وارث، اے زینب کے زخمی ہاتھوں کے وارث، اے حسین کی کٹی ہوئی گردن کے وارث، اے عباس کی زخمی آنکھ کے وارث، اے علی اکبر کے سینے میں لگی برچھی کے وارث، اے علی اصغر کی خشک زباں کے وارث، امام زمانہ میں شرمندہ ہوں۔ عزیزو آپ پانی روتے ہیں لیکن امام زمانہ فرماتے ہیں مومن میں خون روتا ہوں، میں قربان امام زمانہ کی مظلومیت پہ۔ امام فرماتے ہیں مومن تو سن کے روتا ہے لیکن میں دیکھ دیکھ کے روتا ہوں، مولا مجھے نہیں معلوم آپ نے کیا کیا دیکھا، اللہ جانے زینب کی چادر کا اترنا کیسے دیکھا ہوگا،
اللہ جانے سکینہ کے دروں کا چھلا کیسے دیکھا ہوگا. اللہ جانے سید سجاد کا جلے ہوئے خیموں سے نکلنا کیسے دیکھا ہوگا. وہ میرا مظلوم سجاد امام جس نے نہ بابا کو کفن دیا نہ زندان شام میں بہن کو کفن دیا، جو رو رو کے کہتے تھے بابا 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 آپ مجھ سے پوچھئے میں نے دربار میں زینب کا جانا کیسے دیکھا. بابا مجھ سے پوچھئے میں نے سکینہ کی کلائیوں پہ زخموں کے نشان کیسے دیکھے. مولا امام زمانہ ہم شرمندہ ہیں، لیکن آپ نے خود فرمایا اے عزادار حسین کی مجلس میں آ جا، آ کر گریہ کرو، آ کر توبہ کرو، میں ضمانت دیتا ہوں اللہ تجھے بخشے گا. لیکن میرے چھٹے امام فرماتے ہیں عزادار اے مومن جب بھی حسین کی مجلس میں گریہ کرو تو گھٹ گھٹ کے نہ رویا کرو. اگر رونا نہ آئے تو رونے جیسی شکل بنا کے رویا کرو. امام کا صحابی ہے، رو رو کے رومال گیلا ہو گیا، لیکن امام نے فرمایا تو نے رونے کا حق ادا نہیں کیا. کہ مولا حق ادا کیسے ہوگا؟ امام نے فرمایا اس طرح رویا کرو جس طرح میری دادی زہرا فریادیں کر کے روتی ہے. یہ میرا ایمان ہے، یہ میرا یقین ہے. جناب زہرا مجلس میں موجود ہیں. چھٹے امام کے جملے ہیں اے مومن ابھی تو رویا نہیں، رونا چاہتا ہے، ابھی تیری آنکھوں سے آنسو نہیں بہے، لیکن تمہارے سروں کے پیچھے وہ ہماری دادی زہرا کھڑی ہو جاتی ہے اور دعا کے لیے ہاتھوں کو بلند کرتی ہے اور دعا کرتی ہے خدا یہ میرے حسین کا عزادار ہے، اسے بخش دے، اسے بخش دے. بڑے خوش نصیب ہو آج بی بی کی زبان پہ تیرا نام ہے. بی بی میں اس قابل نہیں، میں بڑا خطاکار ہوں، ہم بڑے خطاکار ہیں کہ آپ کی زبان پہ ہمارا نام ہو، لیکن یہ حسین کا صدقہ ہے. آئی آج خدا کو ایسا واسطہ دے کہ خدا کبھی رد نہ کرے. اے خدا تجھے واسطہ اس درد بھرے منظر کا جب سادات کا قافلہ مدینے سے چلنے لگا تھا، ایک بیمار بی بی تھی جو ہم شکل زہرا تھی. امام حسین نے فرمایا عباس سب بیویوں کو کہو صغرا سے خدا حافظ کہیں، گھر کی چابیاں صغرا کو دے دے.
سب بیویاں خدا حافظ کرتی تھی، چابیاں سغرا کو دیتی تھی، جناب سغرا خاموش تھی، آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے مگر کچھ نہ کہتی تھی۔ یہاں جناب زینب نے سینے سے لگایا، کہا سغرا خدا حافظ، اگر زندگی رہی تو پھر ملیں گے۔ جیسے بی بی چلنے لگی، سغرا نے زینب کا دامن پکڑ لیا، کہا پھپھی اماں میں سمجھ گئی میرے بابا کا گھر اجڑنے والا ہے۔ میں سمجھ گئی اب میرا بابا واپس نہیں آئے گا، اب میرا اکبر واپس نہیں آئے گا۔ جناب زینب نے کہا سغرا تجھے کیسے پتہ چلا؟ اس بات کا علم میرے علاوہ حسین کے علاوہ کسی کو نہیں تھا۔ جناب سغرا رو کے کہتی ہے پھپھی اماں میں بیمار ہوں، کل کی رات مجھے نیند نہیں آئی تھی، آدھی رات کا وقت تھا، آسمان سے ایک نوری عماری اتری تھی، اس نوری عماری سے ایک کالے برقعے میں بی بی آئی تھی، ہائے زمین سے خاک کو اٹھاتی تھی اور اپنے سر پہ لگاتی تھی اور رو کے کہتی تھی میرے لال حسین تیری ماں زہرا تجھے کہاں روئے گی، کیا کربلا میں روئے گی یا بازار کوفہ میں؟ پھپھی اماں میں سمجھ گئی اب میرا بابا واپس نہیں آئے گا۔ ساری بیویاں بہت روئیں، حسین کے گھر میں کوہرام بپا ہو گیا۔ زینب نے کہا عباس جلدی سے حسین کو بلا کے لا، امام حسین آتے ہیں۔ جناب زینب فرماتی ہیں حسین بھیا اگر سغرا کے نہ چلنے کی وجہ اس کی بیماری ہے میں زینب خیال رکھوں گی، اگر سغرا کے نہ چلنے کی وجہ اس کی ناتوانی ہے میں خیال رکھوں گی، لیکن بھیا حسین اگر کوئی اور وجہ ہے تو مجھے بتائیے۔ امام حسین فرماتے ہیں زینب میری مجبوری سمجھو، کہ بھیا حسین بتائیے کیسی مجبوری؟ کہ زینب اگر سننے کی طاقت ہے دل پہ ہاتھ رکھ کے سننا، کہ زینب بہن میرے جانے کے بعد تمہارے ہاتھوں میں رسیاں باندھی جائیں گی، تمہارے ہاتھوں کو سروں کے پیچھے باندھا جائے گا اور تمہارے سروں سے چادروں کو چھینا جائے گا، کبھی شرابی کی دربار میں کبھی کوفے کی بازار میں۔ لیکن بہن زینب سنو گی میری مجبوری کیا ہے؟ جی میرے بھیا حسین بہن زینب جتنے بچے ہمارے ساتھ چل رہے ہیں ان میں سے کسی کی شکل بابا غلی سے ملتی ہے، کسی کی شکل حسن سے ملتی ہے، لیکن بہن زینب او میری سغرا کی شکل میری اماں زہرا سے ملتی ہے، او میں حسین کیسے برداشت کروں میری اماں کی شبیہ بازاروں میں، میری اماں کی شبیہ درباروں میں پھرائی جائے۔ بس ایک جملہ زحمت تمام کروں، مولا یہ اماں کی شبیہ تھی، اماں نہیں تھی، لیکن برداشت نہیں کیا کوئی سغرا کو تماچے مارے کیونکہ اماں کی شبیہ تھی، برداشت نہیں کیا کوئی تازیانے مارے کیونکہ اماں کی شبیہ تھی۔ مولا اس وقت کیسے برداشت کیا ہوگا وہ جب زہرا در اور دیوار کے درمیان تھی، وہ جب ظالم تازیانے
ألا لعنة الله على القوم الظالمين وسيعلم أي منقلب ينقلبون. پروردگارہ تجھے واسطہ سادات کی مظلومیت کا، تجھے واسطہ امام حسین کی مظلومیت کا، حاضرین مجلس میں جتنے مومن ہیں ان کی جتنے پریشانیاں ہیں انہیں دور فرما دے. ہماری آخری دعا پروردگارہ ہمارے مولا اور آقا امام زمانہ کا ظہور فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم.